السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. 3 اہم خبریں آپ کو بتاتا ہوں میں. اور پہلی خبر جو ہے اس کے اعداد و شمار میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ خبر میں آپ کو مستند دے رہا ہوں کہ پاکستان میں گزشتہ 2 سال میں سب سے زیادہ ترقی پانے والا جو شعبہ ہے وہ عصمت فروشی کا، پروسٹیٹیوشن کا. اور بے انتہا تعداد میں یہاں پہ پروسٹیوشن ہو گئی ہے جو ایکسیپٹیبل ہو رہی ہے لوگوں کو، کیونکہ ایک عام آدمی بیچارہ جو ہے وہ اپنے گھر کا بل نہیں دے سکتا، وہ بجلی کا بل نہیں دے سکتا، وہ کرایہ نہیں دے سکتا. اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کا گھر جو ہے وہ فاقہ کرتا ہے. اور یہ لوگ شوق میں نہیں کر رہے، لوگ مجبوری میں غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کے ایسا کر رہے ہیں. ڈی ایچ اے کی آپ کو میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ڈی ایچ اے میں رہتا ہوں. ڈی ایچ اے کا مجھے پتہ ہے. ڈی ایچ اے کے تھانوں میں اب سے کچھ عرصہ پہلے سب سے زیادہ جو رپورٹس آتی تھیں وہ میڈز کی آتی تھیں، لیکن ان پہ پرچے نہیں کٹتے تھے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ان میڈز کی رپورٹیں آنا کم ہو گئیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب یہی ہے تو پھر یہی صحیح. یعنی ہم نے آنکھیں بند کرنی ہیں اپنے معاشرتی پرابلمز کے اوپر. ایک اور خبر آپ کو بتاتا ہوں. وہ دوسری خبر یہ ہے کہ امریکہ پاکستان سے ایئر بیس نہیں مانگ رہا، کیونکہ پاکستان میں آلریڈی اس کے بیسز ہیں ایک لحاظ سے کہ جہاں سے وہ اس کے جہاز لینڈ بھی کرتے ہیں، ٹیک آف بھی کرتے ہیں، لیکن وہ پاکستان پہ زور ڈال رہا ہے اپنی نیول پریزنس کے لیے. اور یہ بات چائنا کو قابل قبول نہیں ہے. لیکن یہ خبر ہے. ایک خبر اور بھی ہے کہ جناب جب عمران خان اور ان کا ڈیلیگیشن ابھی سعودی عربیہ گئے تھے تو وہاں پہ انڈین گورنمنٹ کے لوگ بھی تھے جن سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں. پتہ نہیں خبر صحیح ہے کہ غلط ہے، بہرحال یہ خبر ہے. ایک خبر اور ہے جو آج بلومبرگ نے دی ہے کہ 1971 میں پاکستان کی اکانومی اور معیشت جو تھی وہ بنگلہ دیش سے 70% بہتر تھی. اور آج بنگلہ دیش کی اکانومی جو ہے آج کے دن 2021 میں پاکستان سے 45% بہتر ہے. بلومبرگ نے یہاں پہ کاری ضرب لگائی اور زخموں پہ نمک چھڑکا اور یہ جا کے کہہ دیا کہ 2030 کے اندر یا 2035 کے اندر ایسے حالات ہو جائیں گے کہ پاکستان ہو سکتا ہے بنگلہ دیش سے قرضہ لینا شروع ہو جائے. یہ وہ خبریں ہیں کہ جو حکومت نہیں چاہتی کہ آپ دیکھیں، اور مین سٹریم میڈیا میں آپ کو یہ خبریں نظر نہیں آئیں گی. اگر آئیں گی تو ہلکے سے ان کو ٹچ کیا جائے گا کسی پروگرام میں اور آگے نکل جائیں گے، لیکن نیوز بلیٹن میں تو یہ بالکل بھی نہیں آئیں گی. اور ان خبروں کو اور اس طرح کی مزید خبروں کو چھپانے کے لیے جیسے حکومت اور ہمارے لوگ جو ہیں، جو آپ کے سامنے عیاں ہوتی ہے ان کی کارکردگی، وہ ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. تو میڈیا کے اوپر جس طرح کی قدغن ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا جو ہے پچھلے 3 سال میں تقریباً میرا خیال ہے 1 لاکھ کے زیادہ لوگ افراد ایسے ہیں کہ جو بے روزگار ہو گئے. غالباً میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو میڈیا سے لنکڈ ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، اور اب مزید بے روزگار ہونے جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ اشتہار بند ہو رہے ہیں، نہیں، یہ غلط بات ہے، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کا اپنا بہت بڑا بزنس ہے. گورنمنٹ کا یس بزنس ہے، لیکن گورنمنٹ کا بزنس جو ہے وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. وہ چند من پسند لوگوں کے لیے یا اداروں کے لیے یا مالکان کے لیے یا اینکرز کے لیے یا کالمسٹ کے لیے، ان کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. اب گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ان کو ایک برین ویو آئی ہے کہ ہم نے میڈیا اتھارٹی بنانی ہے، لیکن یہ برین ویو اوور نائٹ نہیں آئی. پہلے انہوں نے یوٹیوب کو بند کرنے کی کوشش کی، یوٹیوب کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، گوگل کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. انہوں نے تھریٹ کیا ہم جی میل بند کر دیں گے، پاکستان میں یوٹیوب ہم خود ہی بند کر دیں گے. پھر انہوں نے ٹک ٹاک کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد عدالت نے ٹک ٹاک کو کھول دیا اور اس کو بحال کر دیا. پھر انہوں نے اور سافٹ ویئرس کے اوپر جو ہے پرابلم شروع کی. کوئی ایک بلو ویل کوئی گیم ہے، اس کی وجہ سے جتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں یہ ہو رہا ہے، یا کوئی اور اس طرح کی گیم آئی جو سب کچھ کرنے کی کوشش کی. اب ان کو یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ ہم سے کنٹرول نہیں ہوگا. ہمیں ایسی اتھارٹی چاہیے کہ ہم بغیر وارننگ کے چینلز کو بند کر دیں، بغیر وارننگ کے ہم اخبارات کو بند کر دیں، بغیر وارننگ کے ہم کسی کو بھی اٹھا لیں، اور اس کے بعد جب تک اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہ ہو ہم جو ہے اس کو چھوڑے نہ اور اس کو ہم پھنسا کے رکھیں مقدمات کے اندر. تو میڈیا ریگولیٹنگ اتھارٹی ایک بننے جا رہی ہے، اور جس کا ایک مسودہ جو ہے وہ اب پیش کیا جا رہا ہے کہ جی میڈیا کو ریگولیٹ کرنا ہے. دراصل سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا ہے. اب دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے یہ وہ چیز ہے جس سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے. ہم لوگوں نے اس کو بڑا یوز کیا پی ٹی آئی کو لانے کے لیے، اور پی ٹی آئی کے اپوزیشن کو
ایکسپوز کرنے کے لیے. ہم نے تو مین میڈیا کو بھی کیا, اور یہ فیکٹ ہے کہ اس وقت میڈیا پہ اس طرح کی قدغن نہیں تھی کہ ہمارے پروگرام بند ہو جاتے یا ان کے اوپر پابندیاں لگتیں. ہمارے اوپر جب بھی پروگرام کے اوپر پابندی لگی وہ کسی نہ کسی اس میں عدالت کا عنصر تھا یا کوئی اور تھا کہ کوئی بیچ میں آیا. ایسے گورنمنٹ نے پیمرا کو کہہ کے استعمال نہیں کیا, یہ ان کا کریڈٹ ہے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ کی بدترین جو تاریکیاں ہیں وہ پاکستان اور پاکستان کی میڈیا کے اوپر اس کے گہرے بادل جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں. اور اب میڈیا جو ہے یہ بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ فاشزم کی ایک الٹیمیٹ مثال ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ اسطور کو کس نے اٹھایا. ہو سکتا ہے اسطور کو کسی ایجنسی والے نے اٹھایا ہو, مجھے نہیں پتا. ہو سکتا ہے اس کا کوئی ذاتی اناٹ ہو سکتا ہے اس کا کوئی مسئلہ ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ جب حامد میر نے اگر کوئی ایسی بات کی تو اس کے اوپر سرکاری عہدیداروں نے آ کے کیوں نہیں آڑے ہاتھوں لیا, یا جو قوانین اپنے بنائے ہوئے تھے ان قوانین کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا کہ تم فوج یا عدلیہ کے خلاف کو بات نہیں کر سکتے. یہ اسی جگہ صرف کیوں کرنا ہے جو ان کے خلاف بات ہو یا ان کی اپنی ذاتوں کے خلاف بات ہو. ویسے اداروں کے خلاف بات ہو ان کو کوئی پرابلم نہیں, کنڈیمنیشن آ جائے گی, مذمتی بیان آ جائے گا, لیکن اس کے اوپر ایکشن نہیں ہوگا. تو اب حکومت کیا چاہتی ہے کہ ہر قسم کی آواز دب جائے پاکستان میں, اور ہر قسم کی وہ آدمی جو ہمیں ایکسپوز کرتا ہے وہ دب جائے یا وہ مر جائے یا وہ مجبور ہو جائے وہ کوئی اور کام شروع کر دے, یہ کام چھوڑ دے, تاکہ حکومت جو ہے وہ کسی طرح سے بھی مجھے قائم رہے اور اگلی حکومت میں بھی آ جائے دھاندلی کی وجہ سے. اب اگر یہ سارا سیٹ اپ کمپلیٹ ہو جاتا ہے, جیسا میڈیا ریگولیشن اتھارٹی ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے, سوشل میڈیا بھی کنٹرول ہو جاتا ہے, میڈیا بھی کنٹرول ہو جاتا ہے, تو پھر اگلے الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوگی. اگلے الیکشن میں دھاندلا ہوگا اور بہت بڑا ہوگا, اور پھر آپ اور ہماری آوازیں مزید پستی رہیں گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل میرے پاس 4 لوگ آئے میرے گھر پہ, مختلف شعبوں سے تعلق تھا. ان میں ایک وزیر صاحب بھی تھے, تو میں نام نہیں ابھی لے رہا, لیکن 4 مختلف لوگ تھے. اور مجھے ایک صاحب بڑا کھل کر پوچھنے لگے, کہتے ہیں جی آپ آج کل پی ٹی آئی کے خلاف کیوں کر رہے ہیں پروگرام. میں نے کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی لفافہ مل گیا؟ کہ نہیں 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 نہیں, آپ نے تو بڑا سپورٹ کیا, آپ نے تو بڑا یہ کیا, تو آپ کیوں کریں. میں نے کہا آپ کا کام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جی میں آرتی کا کام کرتا ہوں, آج کل ذرا بند کیا ہوا ہے کیونکہ سلو چل رہا تھا. میں نے کہا بند کیا ہوا ہے؟ کہتے بند کیا ہوا ہے. 3 باقی کے لوگوں سے پوچھا, میں نے کہا آپ کا کام کیسا چل رہا ہے, آپ کا کیسا چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی مر گئے. میں نے کہا مر گئے. میں کووڈ سے تو کوئی تعلق نہیں اس کا کہ پہلے کے مرنا شروع ہو گئے تھے, کووڈ تو پچھلے سال آیا. کہ نہیں جی یہ تو ہمارے 2 سال سے حالات ایسے ہی ہیں. 2 سال سے آپ کے حالات ایسے ہیں. آپ جس شعبے سے آپ تعلق رکھنے والے کسی کاروباری آدمی سے پوچھتے ہیں, کسی بزنس مین سے پوچھتے ہیں, کیونکہ یہ بزنسز بیک بون ہوتی ہیں ملک کی اکانومی کی. کاروبار چلتے ہیں, نوکریاں چلتی ہیں, ملازمتیں چلتی ہیں, آگے ایلائڈ ملازمتیں چلتی ہیں, سب کچھ چلتا ہے. تو یہ بند کیوں ہو رہا ہے کہ جی وہ بس یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا تو یہ پالیسی. تو میں نے کہا جس پالیسی کو آپ مجھے اندھا دھند سپورٹ کرنے کو کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا کاروبار بند ہو رہا ہے, میں کروں سپورٹ اس کو؟ کہتے نہیں اس کو چھوڑ کے باقی جنرل ایک بات ہو رہی ہے, یہ نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے نواز شریف واپس آ جائے. میں نے کہا میری وجہ سے نواز شریف واپس آئے گا کہ آپ کی بیکار کارکردگی کی وجہ سے نواز شریف نے واپس آنا ہے, یا پیپلز پارٹی نے دوبارہ اقتدار میں آنا ہے, یا کسی اور نے اقتدار میں آنا ہے؟ اپنی کارکردگی اپنی گورننس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ہر ایک کا آپ گلا گھونٹ کے. اب آپ دیکھیں کہ این آر او, آج میں صبح رضا رومی کا پروگرام دیکھ رہا تھا اور اس میں بڑی اچھی ایک بات کی نجم سیٹھی نے. ان کا این آر او کا مطلب ہے نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر, اور نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر کو ہم نے گالی بنا کر ہم نے لوگوں کے آگے پیش کر دیا, یہ سیٹھی صاحب نے کہا. اور میں سیٹھی صاحب سے ٹوٹل ایگری کرتا ہوں اس بات پہ کہ جب ہم ہمارے کو کہتے ہیں کہ جی میں نے اس کو این آر او نہیں دینا, اس کو این آر او نہیں دینا, اس کو این آر او نہیں دینا, تو لگتا ہے این آر او کوئی چور ڈاکو کے لیے کوئی ریلیف ہے. جبکہ ریکنسیلیشن جو ہے وہ آپ ہر لیول پہ, ہر دور پہ, ہر ایک کے ساتھ کرتے ہیں. اب امریکہ طالبان کے ساتھ ریکنسائل کر رہا ہے, وہ اچھا لگے آپ کو, برا لگے, لیکن وہ کر رہا ہے ریکنسائل. اس کا یہ مطلب نہیں کہ طالبان ڈاکو ہیں یا امریکہ ڈاکو ہے. اس کا مطلب ہے کہ دونوں نے احساس کیا
کہ یہ ایک نیور اینڈنگ چیز ہے اور ہمیں یہاں کہیں نہ کہیں آ کے بیچ کے راستے میں ہمیں کہیں بیٹھنا ہے اور اپنے مسئلوں کو حل کرنا ہے ہم نے. لیکن ہر چیز کو، ہر ایک کو یا ہم غدار کہہ دیتے ہیں یا ہم اس کو پاکستان کا دشمن کہہ دیتے ہیں. یعنی ہم لوگوں کو روز صبح اٹھ کر ثابت کرنا ہے کہ ہم پاکستان کے دوست ہیں. ہمیں روز صبح اٹھ کے ثابت کرنا ہے کہ ہم غدار نہیں ہیں. ہمیں روز ثابت کرنا ہے کہ جی ہمارے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے نا وہ باحرمت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. کیوں بھائی، کیوں مجھے یہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے؟ خبر کو خبر کے طور پہ لیں. اور سب سے بڑی پرابلم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میڈیا کی مرہون منت ہے. میرے متعلق میں اپنی بات کرتا ہوں، میں حامد میر کی تو بات نہیں کر رہا، میں نجم سیٹھی کی بات نہیں کر رہا، میں ارشاد بھٹی کی بات نہیں کر رہا، کسی اور. میرے متعلق پرائم منسٹر عمران خان نے کئی جلسوں میں برملا کہا کہ مبشر لقمان پاکستان کا وہ صحافی ہے جس کی ہر آدمی آواز بند کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ طاقتور لوگوں کو بے نقاب کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ کتنا آسان ہے مین سٹریم پہ اپنی بات کرنا، کتنا آسان ہے مین سٹریم پہ اپنی جگہ بنانا، اور اس کے بعد آپ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں. تو اب حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ہم لوگ سارے جو ہیں یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں اور باہر سے جا کے کرنا شروع کر دیں یہ. اور یہ میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں، حکومت کو بھی اور حکومت کے سپورٹرز کو بھی میں گارنٹی کر رہا ہوں کہ اگر لوگ باہر جانا شروع ہو گئے تو پھر یہ آپ بناتے رہیں میڈیا ریگولیٹنگ اتھارٹی، یہ آپ اس کا بھی نہیں کر سکتے اور یہ آپ کے گلے میں پڑے کیونکہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت خود میڈیا کے سر پہ آئی ہے پاور میں، یہ میڈیا کے زور پہ آئی ہے پاور میں. تو اب یہ سمجھتی ہے کہ اس میڈیا کو ختم کر دو. وہ جیسے شاہ جہان تھا نا، اس نے تاج محل بنوایا تو اس نے کہا اب یہ 20,000 مزدوروں کے ہاتھ کاٹ دو تاکہ آئندہ کو تاج محل نہ بنا سکے. تو آج وہ ایک شہنشاہ آ کے اوپر یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کے ہاتھ کاٹ دوں گا تو آئندہ تاج محل نہیں بنے گا. تو شاید تاج محل تو نہ بنے، لیکن اس ملک کا جو نقصان ابھی تک ہو چکا ہے اور جو ہو رہا ہے مزید، وہ شاید یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور یہ میں کھل کر آج بات کر رہا ہوں کہ آپ بہت قریب آ چکے ہیں، آپ بہت قریب آ چکے ہیں ان چیزوں کے. یہ جو آپ کے اوپر فاٹف کی تلوار لٹک رہی ہے، یورپین کمیشن کی تلوار لٹک رہی ہے، آپ کے اوپر بھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کہنا ہیومن رائٹ وائلیشن، میڈیا وائلیشن، یہ سارا کچھ. اس دن میں بی بی سی کا ہارٹ ٹاک کا کلپ دیکھ رہا تھا تو بی بی سی کا اینکر جو ہارٹ ٹاک کا، اس نے فواد چودھری کو کہا کہ 139 پیپل unaccounted for in Balochistan and you're telling me nothing happened, there's nothing going wrong over there. اور وہ جرنلسٹوں کی بات کر رہا تھا اور ہمارے فیڈرل منسٹر کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم 5واں بڑا ملک ہے دنیا کا، ہمارے پاس 6ٹھی بڑی آرمی ہے، ہم نیوکلیئر طاقت ہے. بھائی میڈیا کی فریڈم کی بات ہو رہی ہے، یہ گیج کرے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. وہ آپ کی ملٹری کی اسٹرینتھ نہیں پوچھ رہا تھا، وہ آپ کے نیوکلیئر ایسٹس کے متعلق نہیں پوچھ رہا تھا. لیکن ہم اپنی عقل سے زیادہ سوچتے ہیں ارسطو بننے کے چکر میں کہ اس کو بھی بند کر دو، اس کو بھی چپ کرا دو، اس کو بھی چپ کرا دو. بٹ ٹمورو از another day. This day may be over, but tomorrow is another day. اس طرح سے آپ ظلم کریں گے تو آپ خود اس کی دلدل میں دھستے جائیں گے. اس طرح سے آپ ناانصافی کریں گے تو حضرت علی کا کال ہے اور اتنے بڑے آدمی کا کال صحیح ہونا ہے، ہمیشہ صحیح ہونا ہے. ان کا کال ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. اور یہ آپ افتخار چودھری کو بھول جائیں گے پھر اور وکلا وغیرہ کو، کیونکہ میڈیا اکیلا نہیں ہوگا، میڈیا کے ساتھ عوام بھی ہوگی، میڈیا کے ساتھ سول سوسائٹی بھی ہوگی، میڈیا کے ساتھ سب ہوں گے، کیونکہ میڈیا سب کی آواز ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ میڈیا کی آواز کوئی نہیں ہے. میں آپ کو آج بھی بتا رہا ہوں کہ جتنا استحصال میڈیا میں ورکرز کا ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا. بڑے بڑے نام نہاد ادارے ہمارے 6 مہینے تنخواہ نہیں دیتے. آپ ان سے بات کریں گے جا کے تو کہیں گے نہیں ابھی تو ہم نے کلیئر کر دیا ساروں کا. بے شرمو، 6 مہینے تو نہیں دیا تم نے، اب کلیئر کر دیا. اب پھر اگلے 3 مہینے کے بعد دوبارہ دبانا شروع ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بہت بڑے بڑے اداروں کا بتا رہا ہوں جہاں 20,000 سے کم پہ لوگ تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں، اور میں سینئر لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کر رہے ہیں. ان کو منیمم ویج تو آپ دلوا نہیں سکے، ان کے اوپر آپ ویج بورڈ تو امپلیمنٹ کروا نہیں سکے. آپ میڈیا ریگولیٹنگ اتھارٹی بنائیں گے؟ کچھ خیال کریں، اپنا نہیں تو آنے والی نسلوں کا خیال کریں. بے تکی باتیں مت کریں. دس از ناٹ اے ورلڈ
کہ وے یو کین بیکم این آئیلینڈ آف گڈنس، کہ آپ الگ تھلگ ہو کے دنیا سے اچھے ہو جائیں گے. میں آج عمران خان کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور یہ میں پہلا میسیج ہے جو میں میڈیا کے تھرو عمران خان کو دے رہا ہوں، اور میں اس کو واٹس ایپ نہیں کر رہا، کہ عمران خان، دس از دی ایج آف کو ایگزسٹنس اور نو ایگزسٹنس. اللہ حافظ.